السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 24 پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس عبارت کا وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ، مثل وَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا، مثل وَاللَّهِ مَا قَامَ زَيْدٌ۔ وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَنْ، مثل وَاللَّهِ مَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا وَوَاللَّهِ لَنْ أَفْعَلَ كَذَا۔ اس عبارت کا ترکیبی ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و ادراک کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمے پہ غور کریں۔ وَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ، اور اگر ہو اس کا جواب، یعنی قسم کا جواب، جملۃً فعلیۃً، جملہ ایسا جملہ جو فعلیہ ہو، فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، پس اگر ہو وہ یعنی جملہ فعلیہ اگر ہو وہ مثبتۃ، مثبت، کانت تو ہوگا وہ یعنی جملہ فعلیہ ہوگا وہ مصدرۃ، شروع کیا ہوا، باللام، ساتھ لام کے، وقد اور قد کے، ہوگا وہ شروع کیا ہوا ساتھ لام اور قد کے، او یا پھر باللام وحدہ، ساتھ لام کے اس حال میں کہ وہ اکیلا، مثل واللہ لقد قام زید وواللہ لأفعلن کذا۔ اس کی مثال مثل واللہ لقد قام زید کے اور واللہ لأفعلن کذا کے ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر ہو وہ یعنی جملہ فعلیہ منفیۃً، منفی، فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا ماضِيًا، پس اگر ہو وہ یعنی جملہ فعلیہ منفیہ ہو وہ فعلا ماضیًا، فعل ماضی، تو کانت مصدرۃ بما، ہوگا وہ شروع کیا ہوا ساتھ ما کے، مثل، اس کی مثال مثل واللہ ما قام زید کے ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور اگر ہو وہ یعنی جملہ فعلیہ منفیہ ہو وہ فعلا مضارعا، فعل ایسا فعل جو مضارع ہے، کانت مصدرۃ بما ولا ولن، تو ہوگا وہ شروع کیا ہوا ساتھ ما کے یا لا کے یا لن کے، مثل واللہ ما افعلن کذا الی آخرہ۔ اس کی مثال مثل واللہ ما افعلن کذا کے اور واللہ لا افعلن کذا کے اور واللہ لن افعل کذا کے ہے۔ مثالوں کے ترجمے آپ کو معلوم ہیں۔ یہ اس کا ترکیبی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو
اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل کے سبق میں آپ نے جواب قسم کے جملہ اسمیہ ہونے کے احکامات پڑھے تھے کہ قسم کا جواب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے احکامات کل کے سبق میں ہو چکے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ اگر ہو تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو وہ جملہ فعلیہ مثبت ہوگا یا جملہ فعلیہ منفی ہوگا۔ مثبت کہ اس میں نفی و انکار نہیں ہوگا، منفی سے مراد جملہ فعلیہ ایسا ہوگا کہ اس میں نفی یا انکار والا معنی ہوگا۔ ٹھیک، تو مثبت جو ہے، جب جملہ فعلیہ مثبت ہو تو اس وقت لام اور قد فعل کے شروع میں آئے گا، یا صرف لام ہی آئے گا، یا تو لام اور قد دونوں لگا دیں یا صرف لام لگا دیں، دونوں جائز ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر جواب قسم ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، بات ختم۔ اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ فعل ماضی ہوگا تو صرف ما لگا دینے سے آپ فعل کے شروع میں ما لگا دینے سے آپ جملہ فعلیہ کے منفی ہونے کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر دیں گے۔ اور اگر وہ فعل مضارع ہے، یعنی جملہ فعلیہ منفیہ اگر فعل مضارع ہے تو اس وقت تین صورتیں جائز ہیں، یا تو آپ ما لگا لیں یا لا لگا لیں یا حرف لن لگا لیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے نفی کی جائے گی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نفی کا کرنا لازمی ہے، وگرنہ آپ کی عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بات ختم۔ مثالیں ساری اس میں آ گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا جی، اب ترکیب پہ غور کریں۔ واو عاطفہ، ان کلمہ شرط، کانا فعل ناقص، جواب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا کانا فعل ناقص کا، جملتاً موصوف، فعلیتاً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا۔ فا جزائیہ، ان کلمہ شرط، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مثبتتاً خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی۔ کانت فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا کانت فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل اور نائب فاعل، ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جار، اللامی معطوف علیہ، واو عاطفہ، قد معطوف، اللامی معطوف علیہ اپنے قد معطوف سے مل کر معطوف علیہ ہوا، او حرف عطف با، اچھا جی، اللامی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا با کا، با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ معطوف علیہ ہوا، او حرف عطف
با حرف جار اللام ذوالحال وحدہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حال ہوا اللام ذوالحال سے، اللام ذوالحال اپنے وحدہ حال سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جی با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا، باللام وقد معطوف علیہ اپنے باللام وحدہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا مصدرتاً صیغہ صفت کے، مصدرتاً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی ان کانت مثبتاً شرط کی، ان کانت مثبتاً شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ۔ مثالوں کی ترکیب بعد میں کرتا ہوں۔ واو عاطفہ، ان کلمہ شرط، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، منفیتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، ان کلمہ شرط، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، فعلاً موصوف ماضیاً صفت، فعلاً موصوف اپنے ماضیاً صفت سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جار، ما مراد لفظ مجرور، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرتاً صیغہ صفت کے، مصدرتاً صیغہ صفت اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے ہی ضمیر اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط ثانی ان کانت فعلا ماضیاً کی، ان کانت فعلا ماضیاً شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، ان کلمہ شرط، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، فعلاً موصوف مضارعاً صفت، فعلاً موصوف اپنے مضارعاً صفت سے مل کر یہ جی خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے ہی ضمیر اسم اور فعلاً مضارعاً خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کانت فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جار، ما مراد لفظ معطوف علیہ، واو عاطفہ، لا مراد لفظ معطوف علیہ، واو عاطفہ، لن مراد لفظ معطوف، لا معطوف علیہ اپنے لن معطوف سے مل کر معطوف ہوا ما معطوف علیہ کا، ما معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا،
با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرتاً صیغہ صفت کے، مصدرتاً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانت فعل ناقص کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی ان کانت فعلا مضارعا شرط کی، ان کانت فعلا مضارعا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، ان کانت فعلا ماضیا کانت مصدرتا بما معطوف علیہ اپنے ان کانت فعلا مضارعا کانت مصدرتا بما ولا ولا معطوف سے مل کر جزا ہوئی ان کانت منفیتا شرط کی، ان کانت منفیتا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہوا ان کانت مثبتتا کانت مصدرتا باللام وقد او باللام وحدہ معطوف علیہ کا۔ تو یہ ان کانت مثبتتا کانت مصدرتا باللام وقد او باللام وحدہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا ہوئی ان کان جوابہ جملۃ فعلیۃ کی، تو ان کان جوابہ جملۃ فعلیۃ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ اب مثالوں کی ترکیب آسان ہے، کل کے سبق میں آپ نے جو پڑھی تھی اس میں بھی کافی حد تک آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، دوبارہ بھی میں کر دیتا ہوں۔ مثل و مضاف، واللہ میں واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے، اقسم فعل معذوف اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لام تاکیدیہ، قد برائے تاکید، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ، دوسرا واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے، اقسم فعل معذوف اپنے اقسم فعل معذوف اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، لام برائے تاکید، افعلنا فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اچھا جی انا ضمیر فاعل، قضا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف، واللہ لقد قام زید معطوف علیہ اپنے واللہ لفعلن کذا معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل و مضاف کا، مثل و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ آگے ہے مثل واللہ ما قام زید، مثل و مضاف، واللہ میں واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، ما نافیہ، قام فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل و مضاف کا، مثل و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مثل و مضاف، واللہ میں واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، یہ معذوف کے متعلق ہو کر قسم بن جائے گا، ما نافیہ، افعلنا فعل اس میں اعلیٰ ضمیر فاعل، قضا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ، واللہ یہ معذوف کے متعلق ہو کر قسم، لا افعلنا
فعل اسم اعلیٰ ضمیر فاعل قضا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، واللہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر یہ جی جملہ قسمیہ ہو کر یہ معطوف ہے، واو عاطفہ، واللہ معذوف کے متعلق ہو کر قسم، لن برائے نفی تاکید، افعال فعل اسم اعلیٰ ضمیر فاعل قضا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، واللہ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر معطوف، واللہ لا افعلن قضا معطوف علی اپنے واللہ لا نفعل قضا معطوف سے مل کر معطوف ہوا، واللہ ما افعلن قضا معطوف علیہ کا، واللہ ما افعلن قضا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جی مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ اجرا کی طرف آئیں تو اجرا تقریباً پچھلے سبق کے اندر اگر آپ نے اجرا مکمل سنی ہے تو اجرا اس میں بھی بالکل آسان ہے، بالکل وہی چیز ہے اس میں بھی۔ اچھا جی، اجرا کے لیے 4 خانے آپ کے سامنے ہیں تو حل کرتے جائیں ترتیب سے۔ لفظ جواب اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ اسم ہے کانا فی الناقص کا، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے، جملتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانا کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، فعلیتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ صفت ہے جملتاً کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، مثبتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، مصدرتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، لفظ اللام کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، قد کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے اللام پر، جر محلن ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، آگے اللام اس کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، وحدہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے، مثلو کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، وحدہ میں ہو ضمیر کا اجرا کیسے کیا؟ ہو ضمیر کا اجرا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ اچھا جی، واللہ میں لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ واو جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، زید کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے کامہ کا رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، قضا کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ اسم مرکب ہے مبنی ہے، یہ مرکب امتزاجی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، مرکب کنائی کہلاتا ہے، مرکب کنائی۔ اچھا جی، یہ مبنیات میں اس کا شمار ہوتا ہے اس لیے اس کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ منفیتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت فی الناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، فعلاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، ماضیاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ صفت ہے فعلاً کی، نصب فتح لفظی سے ہے کیونکہ یہ نصب فتح لفظی سے ہے کیونکہ یہ اسم منقوص ہے، مصدرتاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ کانت کی، خبر ہے نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، لفظ ما کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، زید کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے کامہ فعل کا رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، فعلاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت فعل ناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، مضارعان کا اعراب نصب ہے کیونکہ صفت ہے فعلاً کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے،
مصدرتن کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے کانت فعل ناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما کا اعراب جر ہے کیونکہ باجار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ حرف مبنی ہے۔ لا کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے ما پر، لا جر محلن ہے کیونکہ حرف مبنی ہے۔ حرف لن کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے لا پر، جر محلن ہے کیونکہ حرف مبنی ہے۔ مثلو کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ قضا کا اعراب آگے بھی قضا ہے، آگے بھی قضا ہے، اس کا اعراب پچھلے قضا کی طرح ہے کہ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ مرکب کنائی ہے، مبنی ہے۔ ترکیب، اجرا، ترجمہ، مفہوم سارا کچھ اس میں ہو گیا ہے۔ کوئی بات رہ گئی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔